ذاتی طور پر ہم سب کے لیے بہت افسوس کا اور رنج کا موقع ہے، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا زندگی گزاری اور کیا اس معاشرے کو دے کے گئے، تو ہمیں یکگونا اطمینان بھی ہوتا ہے اور فخر بھی ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود تھی۔ ڈاکٹر ہارون زمین پر بوجھ کبھی نہیں بنے، لیکن انہوں نے زمین کا بوجھ اٹھایا ضرور۔ انہوں نے زمین پہ بسنے والوں کا بوجھ اٹھایا، اور کتنے ہی لوگ ہیں ہمارے ملک میں جو ان کے ہاتھوں شفا یاب ہوئے اور جن کی زندگیوں کی شب تاریخ کو سحر کرنے کا صحرا ڈاکٹر ہارون کے سر بنتا ہے۔ آج اس پروگرام میں آتے ہوئے مجھے اپنے ایک دوست شاہد حسین بہت یاد آئے۔ 1959 میں جب وہ اسکول کے طالب علم تھے، 1969 میں جب وہ اسکول کے طالب علم تھے، تو سیاسی ایکٹیویزم کی سزا کے طور پر ان کو اتنا شدید ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ اپنا نروس بریک ڈاؤن کروا بیٹھے۔ وہ اب سے کوئی 2-2.5 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اگر میں 40-45 سال جی لیا ہوں تو یہ صرف ڈاکٹر ہارون کی وجہ سے ہے، جنہوں نے مجھے زندہ رکھا۔ اور یہ صرف شاہد کی بات نہیں ہے، ایسے سینکڑوں لوگ ہیں جن کو ایک نئی زندگی ڈاکٹر ہارون کی وجہ سے ملی۔ ڈاکٹر ہارون کوئی صرف ڈاکٹر نہیں تھے، زمانے طالب علمی میں وہ طلباء کی جمہوری تحریک کا حصہ بنے، ان کا قائدانہ کردار تھا، اور انہوں نے تعلیم کو معاشرے کے نچلے طبقات کے لیے ہموار بنوانے کے لیے جدوجہد کی، ان تنظیموں میں شرکت کی جو اس مقصد سے وجود میں آئی تھیں۔ ان کا قائدانہ کردار اس کے بعد آگے بھی بڑھا۔ انہوں نے پروفیشنل کی حیثیت سے کامیابیاں حاصل کی، اور ایک ماہر ڈاکٹر کی حیثیت سے، نفسیات کے ایک ماہر کی حیثیت سے ان کی پہچان قائم ہوئی، اور ملک کے سرکردہ ترین ماہرین دماغی امراض میں شمار ہوئے۔ یہی نہیں بلکہ ڈاکٹر ہارون ایک ایسے سول ایکٹیوسٹ بھی تھے جنہوں نے معاشرے کے جو اور مسائل ہیں ان کو کی طرف بھی متوجہ ہوئے، اور ان کے حل کے لیے جو تحریکیں چلیں، جو ایکٹیویزم ہوا، اس کا وہ حصہ بنے۔ وہ چاہے خواتین کی تحریک ہو، وکلاء کی تحریک ہو، طالب علموں کی تحریک ہو، وہ ان سب تحریکوں میں پیش رہتے تھے۔ پھر جنوبی ایشیا میں امن کے قیام کے حوالے سے جو کوششیں ہوئیں، ان کوششوں میں بھی ان کا بڑا قائدانہ کردار ہے۔ وہ صحیح معنوں میں پاکستان کے عوامی سفیر تھے، جنہوں نے ہندوستان، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، ان ملکوں میں امن کے قیام کے لیے جو کام ہو رہا تھا اس میں پاکستان کی سول سوسائٹی کی نمائندگی کی۔ ڈاکٹر ہارون صاحب کا جو علمی کام ہے وہ بھی اپنی جگہ بہت وسیع ہے۔ انہوں نے نفسیات کے حوالے سے کانفرنسیں کی، ریسرچ پیپرز لکھے، کتابیں تحریر کی، اور پھر انہوں نے اس موضوع کو اور زیادہ وسعت دیتے ہوئے ریشنلزم کے لیے اور اس ملک میں خیرت افروزی اور ترقی پسندی کے فروغ کے لیے ایسے پلیٹ فارم قائم کیے جہاں پہ سویلین جو اتھارٹیز ہیں، پروفیسر صاحبان ہیں، حمزہ علی صاحب تھے، کرار صاحب تھے، صدیق حسن صاحب تھے، اس طرح کی شخصیات کو بھی مدعو کیا، اور ایک ایسا نیوکلیس بنایا ایٹ لیسٹ کراچی میں کہ جو ریشنلزم کے لیے بہت ہی بھرپور طریقے سے، مبسوط انداز میں، مربوط انداز میں کام کرتا رہا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر ہارون ایک ایسی شخصیت تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ لوگ اپنے عمر کے حساب سے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے حوالے سے، اپنے کام کے حوالے سے ایک ایسی قامت حاصل کر لیتے ہیں کہ ہم ان کو لارجر دین لائف شخصیات کہتے ہیں۔ ہارون صاحب was in fact
ٹرو لارجر دین لائف پرسن جو ہمارے درمیان تھے، اور ہمارے لیے اتنے فخر کی بات ہے کہ ہم نے اس دور میں، اس زمانے میں آنکھ کھولی جب ہمارے پاس ایسے سرکردہ آئیکونس موجود تھے۔ اب سے کوئی 2-2.5 سال پہلے غالباً 2023 میں اسی ہال میں جو ایک پاکستان ایسوسی ایشن فار مینٹل ہیلتھ، آرٹس کونسل اور سہیل یونیورسٹی کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو ایک ایوارڈ دینے کی، لائف اچیومنٹ ایوارڈ دینے کی تقریب منعقد ہوئی، اور اس تقریب کے لیے ہمیں کوئی سرنامہ سوچنا تھا، اور پھر ذہن میں شاد عظیم آبادی کی وہ غزل آئی کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس و وہ خواب ہیں ہم۔ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہوں کامیاب ہیں ہم۔ میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے کچھ بھی نہیں پایا ہیں ہم۔ تو ڈاکٹر ہارون دریائے محبت کی حیثیت رکھتے تھے، انہوں نے کتنے انسانوں کے لیے اس دریا کے پاٹوں کو قریب کیا اور کتنے انسانوں کو یہ دریا پار کروایا۔ سو آج ہم ایک بڑے انسان کو یاد کر رہے ہیں، اور خیال یہ ہے کہ کیونکہ کئی ڈاکٹر صاحبان بھی یہاں تشریف فرما ہیں، ان کو اسی مشن پہ یعنی مریضوں کو دیکھنے کے لیے پھر جانا بھی ہے،